بالکل دوسرا دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی نسبت و نسبہ ہے ہی نہیں۔ یہ دو انتہائیں ہمارے ہاں ہیں، تصوف کے دشمن بھی ہیں اور تصوف ہی کو اصل دین سمجھنے والے بھی ہیں۔ اس میں اصل حقیقت کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس حدیث قدسی کی روشنی میں، یہ حدیث نمبر 38 ہے 40 نووی کی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہوتی تو ہمارے ہاں جو تصوف سے بعد رکھتے ہیں وہ تو فوراً کہتے ہیں جھوٹی ہے، یہ موضوع ہے، یہ گڑھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے یہاں عام طور پر جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں جو تصوف سے بہت بعد رکھنے والے ہیں، عام طور پر وہ یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن کریں کیا، یہ حدیث تو بخاری کی ہے، اس کو تو یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو لفظ آ رہا، اور یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے اس کا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر وہ لوگ جو تصوف وغیرہ سے بعید ہیں وہ اس ولایت باہمی ہی کے قائل نہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی ولایت کا رشتہ بھی ہے، کوئی دوستی کا رشتہ بھی ہے۔ قرآن مجید تو خاص طور پر کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هو الفوز العظیم، سورہ یونس کی آیات ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ لیکن ایک طرف دوسری انتہا کیا، اولیاء اللہ کو دوسری مخلوق نہیں، انسانوں سے ہوتے، انسانی ہوتے ہیں۔ ہاں ان کا وصف کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کیے گئے، بس وہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، وہ کوئی علیحدہ اسپیشیز نہیں ہے، کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے۔ انسان ہی حقیقی معنی میں ایمان حاصل ہو جائے اور یہی ایمان ترقی کر کے پھر درجہ احسان تک پہنچ جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ حدیث تو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھی تھی، حدیث جبرائیل، تو درجہ احسان۔ بس مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لفظ تصوف بہت عام ہو گیا، اور جو اصل اصطلاح قرآن اور حدیث کی تھی احسان، وہ ذہن سے نکل گیا۔ تصوف کی اصطلاح جو ہے نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، بلکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بنا ہے لفظ۔ لوگ صفا سے کہتے ہیں، صفا سے بن نہیں سکتا کسی بھی عربی گرامر کی روح سے۔ ہاں جس سے بن سکتا ہے صوف، صوف کہتے ہیں اون کو۔ یہ اصل میں تابعین میں سے جو اس مزاج کے لوگ تھے، جو تقرب اللہ کی طرف زیادہ جو ہے توجہ رکھتے تھے، وہ اون کا لباس پہنتے تھے۔ ریشم تو ویسے ہی حرام ہے مردوں کے لیے، ہاں آپ کاٹن وغیرہ کا پہنے تو وہ ظاہر بات ہے نرم ہوتا ہے، لیکن یہ جو اون ہے وہ تو کاٹتی ہے پھر انسان کو، تو وہ اسی لیے کہ یہ کاٹتی رہے، ہمیں جگاتی رہے، یہ اونی لباس پہنے۔ صوف سے صوفی بنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو ایک واحد شکل ہے، ورنہ یہ کہ ایک اور رائے جو ہے، میر ولی الدین ہوتے تھے بہت بڑے ایک عالم، اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے وہ چیف تھے، معارف اسلامیہ کے، اسلامیات کے، اور فلسفی تھے بہت بڑے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حقیقت تصوف، اور اس میں بیان کیا یہ تھیوسوفی سے بنا ہے۔ یہ اصل میں گریک ورڈ ہے صوفی، صوفی کے معنی حکمت۔ ایک ہے فلسفی، حکمت منطقی، جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں، اس کا اصل لفظ انگریزی میں کیا ہے، فلسفی۔ ایک ہے تھیوسوفی، تھیو مذہبی، اور تھیوسوفی تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں جو مذہبی ریاست ہوتی ہے،
جہاں اختیار جو ہے وہ مذہبی علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے کہ ایران میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تھیوکریسی۔ تو تھیوسافی کیا ہے؟ حکمت دین، دین کا اصل اندرونی خزانہ۔ تو میرے نزدیک یہ لفظ ہے اصل میں جو اس کی اصل ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ جو ہے عام ہو گیا، ورنہ احسان کا لفظ ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر۔ لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ بندے کا وہ تو ہے ولایت باہمی، اللہ ہمارا ولی ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان رکھتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی بات کی آیت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، درجہ بدرجہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا رہتا ہے۔ یہ تاریکی سے نکل جانا ایک دم کا فعل نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے درجہ بدرجہ آدمی جو ہے وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہے، شیاطین جن و انس۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ ولایت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ، تو اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ نہ حزن کرو۔ دنیا کی زندگی کے اندر انہیں بشارتیں ملتی ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ میری طرف تقرب کرتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے ان میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں وہ جو میں نے اس پر فرض کیے۔ تقرب بالفرائض، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان اللہ سے قریب تر ہوتا رہتا ہے۔ یہ احب کا لفظ آیا، نوٹ کر لیجئے، اس کی تفسیر بعد میں کروں گا۔ احب الیہ، میرے نزدیک محبوب ترین جو تقرب کا راستہ ہے وہ فرائض کے راستے سے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ایک دوسرا معاملہ ہے تقرب بالنوافل، نفل، وہ چیزیں جو فرض نہیں ہیں ان کے ذریعے سے نفلی عبادات، نفلی خیرات، نفلی جو ہے روزے، جو لوگ ان نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک آ جاتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی بصارت آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وإن سألنی لأعطینہ، اگر مجھ سے وہ کچھ مانگتا ہے میں لازماً اس کو دوں گا، وَلَئِنِ سَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے گا میں یقیناً اسے پناہ دوں گا۔ اب یہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ ایک کو کہا ہے مجھے محبوب ترین تقرب بالفرائض سے، لیکن تقرب بالنوافل کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس اعتبار